السلام علیکم، میں ہوں یار بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج 3 خبریں ہیں اور بہت بڑی خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ خان کے کپتان کے جو آرٹیکل نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے، وہ ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ اس آرٹیکل کو کتنی بار پڑھا گیا ہے، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوسری خبر، مولانا صاحب پہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، کس نے کی یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے، اس میں کیا ہے یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ پہلی خبر، خان کے جو آرٹیکل ہیں، بہت سے کوششیں کی گئیں، پارٹی کو توڑا گیا، بندوں کو توڑا گیا، مختلف قسم کے حکومت کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے چارجز لگائے گئے، لگ بھگ 200 کے قریب ایف آئی آرز ان کے اوپر کی گئیں۔ مطلب ہر طرح کے جو ہے ہتھ کنڈے وہ استعمال کیے گئے، بٹ وہ جھکے نہیں۔ انہوں نے جیل کے اندر ان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی گئیں تاکہ جیل کے اندر سے ہی کچھ بھی یہاں سے آؤٹ نہ ہو سکے، کیمروں کی نگرانی 24 گھنٹے۔ اس کے باوجود آرٹیکل برطانیہ کی اخبار تک کیسے پہنچا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور رہے گا۔ آرٹیکل کے اندر جو پوائنٹ انہوں نے اٹھائے گئے وہ نئے نہیں تھے، وہ بہت پرانے تھے، لیکن اس آرٹیکل کو دنیا کے اندر کروڑوں لوگوں نے اس آرٹیکل کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس آرٹیکل کو دوبارہ جب اس کو پڑھا گیا تو یہ ایک عالمی ریکارڈ اگر کہا جائے تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا۔ بہت دفعہ اس آرٹیکل کو پڑھا گیا، اس آرٹیکل کے اندر وہی پرانی باتیں، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ پارٹی کے ساتھ یہ ہوا، مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا، مجھے فلاں نے یہ کیا، مجھے فلاں، وہی جو اس سے پہلے چیزیں چل رہی ہیں وہی ہیں، بٹ وہ ایک ہوتی ہے کہ اس کو ریپلے آپ کہہ دیں کہ یہ ایک ریپلے پارٹ تھا جو انہوں نے دوبارہ سے وہ بوتل میں ڈال کے تو وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو لوگوں نے اتنا پڑھا ہے کہ میرے خیال میں وہ اب دنیا کے میرے خیال میں وہ پہلا آرٹیکل ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے۔ دوسری خبر، مولانا صاحب پہ ایف آئی آر کرا دی گئی۔ مولانا صاحب پہ ایف آئی آر ہوئی اور ڈرامائی انداز کے اندر اس ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا تاکہ جب حکومت وقت کو ضرورت پڑے اس ایف آئی آر کی تو اس وقت اس کو استعمال کر سکیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ کسی بھی سیاستدان کی اس طریقے سے ایف آئی آر ہونا اور اس کو سیل کر دینا، یہ نارمل اگر آپ کہیں گے تو میرے خیال میں ہم لوگ غلط ہیں، یہ نارمل چیز نہیں ہے۔ ایف آئی آر ہو، قانون کے مطابق ہو، ہم قانون کی پاسداری کریں۔ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو مولانا صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے، بٹ میرے پاس جو خبر ہے کہ وہ فی الحال اس ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ باوقت جب اس کی ضرورت پڑے گی اس وقت ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تیسری خبر،
پی ٹی آئی نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے. اس وائٹ پیپر کے اندر وہ تمام چیزیں جو الیکشن کے متعلق تھیں، الیکشن کیسے ہوئے، کنٹیسٹ کیسے کیے گئے، کینڈیڈیٹوں کے ساتھ کیا ہوا، کاغذ کیسے چھینے گئے، یہ ساری چیزیں اس وائٹ پیپر کے اندر موجود ہیں. دھاندلی کیسے ہوئی، فارم 45، فارم 47، یہ ساری چیزیں اس کے اندر مینشن کی گئی ہیں. اور یہ اب جو وائٹ پیپر ہے یہ پوری دنیا کے اندر ہر میڈیا چینل کو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، باقی جو ذرائع ہیں نشریات کے، وہ تمام اداروں کو اس کی کاپیاں دی جائیں گی. اور وہ کاپیاں ہر چینل پہ، ہر اخبار میں وہ چھپیں گی اور پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ الیکشن کے اندر کیا ہوا ہے اور یہ الیکشن کیسے ہوئی ہے. بڑی دیر کے بعد پی ٹی آئی نے یہ سٹیپ لیا ہے تاکہ ہر بندہ ڈیٹیل سے پڑھ سکے کہ واقعہ اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا. فیصلہ عوام کریں گے، بٹ انہوں نے جو ابھی کیا ہے کہ اپنی جو ان کی اسیسمنٹ تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنا ورکنگ کرنے کے بعد وہ جتنا بھی اس مواد ان کو ملا ہے وہ اس کے اندر شامل کیا گیا. وہ ویڈیوز کا ریکارڈ ہے، اس کے اندر جو آڈیوز کا ہے، اس کے اندر جو ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، جیسے کینڈیڈیٹوں کو پکڑا جا رہا ہے، دوم داسری، یہ وہ جتنا ان کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، اس تمام کا ذکر اس وائٹ پیپر کے اندر شامل ہے. جتنے لوگوں کے پاس وہ جائے گا، ایک ہوتا ہے اچھا تاثر، ایک ہوتا ہے غلط تاثر. تو ملک کے لیے، میرے خیال میں ملک کے لیے تو وہ اچھا نہیں ہے، ملک کی سیاست کے لیے وہ اچھا نہیں ہے. پی ٹی آئی نے کس وجہ سے یہ کیا ہے؟ کیوں کہ جو چیزیں اس طریقے سے پبلک کی جاتی ہیں تو اس میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ملک کی اچھائیاں، ملک کی جو جتنے ہوتے ہیں، سمجھ لیں آپ کہ ملک کے لیے وہ نیک نامی کے چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ انہی چیزوں کو نیگیٹو کے طور پہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور ملک کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں، کیسے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو اپنے معاملات ہیں وہ ہم اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھ کے، یہ سارے تمام سیاستدان بیٹھیں مل کے، یہ ساری چیزیں ہمیں آپس کے اندر مل بیٹھ کے ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ میڈیا کے اوپر اچھال کے ملک کی بدنامی کی جائے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.